السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم سیاہ ستہ کی عظیم المرتبت کتاب سنن ابن ماجہ کے سبق نمبر 3 کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے مصنف رحمہ اللہ کا تعارف، اور یہ ہمارے سبق کا تیسرا حصہ ہے۔ اپنے اگلے سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے گزشتہ سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے اسفار، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے اساتذہ کرام میں سے مکہ مکرمہ کے 3 اساتذہ کرام کا تذکرہ، یہ ہمارے گزشتہ سبق کا خلاصہ تھا۔ اپنے آج کے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے اس پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ کا تعارف، یہ ہمارے سبق کا عنوان ہے، اور اپنے آج کے سبق میں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے بقیہ اساتذہ کرام کا تذکرہ، آپ کے مشہور شاگرد اور آپ کی تعریفات کون کون سی ہیں، ان سے متعلق ہم پڑھیں گے۔ آئیے اپنے آج کے سبق کی تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے اساتذہ کرام کا تذکرہ، تو آپ کے مشہور اساتذہ کرام میں سے 24 اساتذہ کرام کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے، اور یہاں ان اساتذہ کرام کو علاقوں کے اعتبار سے بالترتیب ذکر کیا گیا ہے۔ مشایخہ بدمشق، دمشق میں آپ کے مشائخ کون کون سے ہیں، تو یہاں 9 اساتذہ کرام کا تذکرہ ہے۔ حمص میں آپ کے 4 اساتذہ کرام کا تذکرہ، مصر میں 3 اساتذہ کرام کا تذکرہ، جبکہ عراق میں آپ کے اساتذہ و مشائخ میں سے یہ 2 بڑے محدثین ہیں جن کا تذکرہ یہاں موجود ہے۔ اب ہم یہاں ان اساتذہ کے ناموں کو ذرا تفصیل کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ دمشق میں آپ کے اساتذہ کرام کا تذکرہ: احمد ابن ابی الجوزی، دحیم، عبد الرحمن ابن ابراہیم، عباس ابن عثمان، عباس ابن الولید الخلال، عبداللہ ابن احمد ابن بشیر، عثمان ابن اسماعیل، محمود ابن خالد، ہشام ابن خالد اور ہشام ابن عمار السلمی، یہ دمشق کے آپ کے مشہور اساتذہ کرام ہیں۔ ان میں سے دحیم کے نام سے جو محدث معروف ہیں، عبد الرحمن ابن ابراہیم، ان کے مختصر احوال کو ہم دیکھتے ہیں۔ ان احوال کی جانب بڑھنے سے پہلے ہم علامہ ذہبی کی کتاب تذکرۃ الحفاظ کا طریقہ کار سمجھتے ہیں کہ علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی اس کتاب میں محدثین کا تذکرہ کس انداز میں فرمایا ہے، اور سیاہ ستہ کی طرف اشارہ کس انداز میں کیا ہے۔ پہلے ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے صحیح بخاری کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے تو خا تحریر کرتے ہیں، اور صحیح مسلم کو میم سے، سنن ابی داود کو دال سے، سنن النسائی کو سین سے، سنن الترمذی کو تا سے، سنن ابن ماجہ کو قاف سے، اور اگر سنن اربعہ کا تذکرہ کرنا ہو تو پھر یہ 4 تحریر کرتے ہیں، اور اگر کل سیاہ ستہ کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اس کے لیے عین تحریر کرتے ہیں۔ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی نے جب محدثین کے طبقات قائم کیے، اور سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ترجمہ قائم کیا، ای الترجمۃ الاولی من الکتاب، یعنی کتاب کا جو سب سے پہلا ترجمہ، اور یہ طبقہ اولا ہے۔ اخرج لہ الستۃ جمیعہم، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت تمام اصحاب سیاہ ستہ نے لی ہے۔ تو یہ دیکھیں عین دکھلائی دے رہا ہے، عین کا مطلب ہے کہ تمام سیاہ ستہ والے ان کی روایت کو نقل کرتے ہیں۔ یہاں انہوں نے بات سمجھائی ہے کہ اوپر 11 لکھا ہوا ہے، نیچے 5 لکھا ہوا ہے، اور یہ 164 ایک طرف لکھا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کتاب کے اندر جو تراجم ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے یہ 164 نمبر کا ترجمہ ہے، اور یہ اوپر جو 11 دیا ہوا ہے یہ 11 اس طبقہ خامسہ کے 11ویں محدث کا یہاں پہ تذکرہ ہے، یعنی یہ لائن سے نیچے جو 5 لکھا ہوا ہے، اس 5 سے اشارہ ہے طبقہ کے نمبر کی طرف کہ یہ طبقہ اولا ہے، ثانیہ ہے، ثالثہ ہے، کون سے طبقہ کے محدث ہیں، اور یہ 11 اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے کہ طبقہ نمبر 5 میں یہ 11واں نمبر ان محدث کا ہے، اور 164 نمبر کتاب کے مجموعی تراجم کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور عین آپ کے ذہن میں ہے، جیسے ابھی یہاں ہم نے دیکھا کہ عین کا مطلب یہ ہے کہ تمام اصحاب سیاہ ستہ نے ان کی روایت لی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں دمشق
کہ مشہور محدث دحیم ان کا تذکرہ۔ تو یہاں کتاب تذکرۃ الحفاظ میں علامہ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ تعالی نے جلد نمبر 2 اور طبقہ نمبر 8 میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دحیم کے نام کے ساتھ خا، دال، سین اور قاف 4 محدثین کا اشارہ موجود ہے کہ اصحاب سیاہ ستہ میں سے امام بخاری رحمہ اللہ، امام ابو داود اور امام نسائی اور امام ابن ماجہ قزوینی، ان چاروں حضرات نے مشہور محدث عبد الرحمن ابن ابراہیم جو دحیم کے لقب سے معروف ہیں ان سے روایت لی ہے۔ حدث عنہ، ان سے حدیث بیان کی ہے ان چاروں حضرات نے، اور ان 4 کے علاوہ بقی ابن مخلد و ابو زرعہ اور ابو زرعہ کے دونوں بیٹے عمر اور ابراہیم، محمد ابن محمد باغندی، اور ان کے علاوہ اور بہت سارے حضرات نے ان سے روایت لی ہے۔ مشہور مورخ حافظ ابو یعلا خلیل جو امام خلیلی قزوینی کے نام سے معروف ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب الارشاد فی معرفت علماء الحدیث میں مشہور محدث دحیم کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہاں دیکھیں انہوں نے فرمایا وَيُلَقَّبُ بِدُحَيْم کہ دحیم ان کا لقب ہے۔ احد حفاظ الائمہ کہ یہ ائمہ حفاظ میں سے ایک ہیں۔ حمص میں آپ کے اساتذہ کرام میں سے 4 مشہور محدث ہیں، عمرو بن عثمان، محمد بن المصفى، ہشام بن عبد الملک اور یحییٰ ابن عثمان۔ حمص کے 4 اساتذہ کرام میں سے مشہور محدث عمرو بن عثمان کا تذکرہ علامہ شمس الدین ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ کے صفحہ نمبر 509 پر کیا ہے، اور یہ بھی طبقہ نمبر 8 کے محدث ہیں، اور طبقہ نمبر 8 میں ان کا تذکرہ 106 نمبر پہ ہوا ہے۔ ان سے روایت کرنے والوں میں امام ابو داود، امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی شامل ہیں۔ یہاں آپ عبارت میں دیکھ سکتے ہیں وعنہ، اور ان سے روایت کرنے والوں میں یہ 3 اشارے موجود ہیں، اور ان کے علاوہ ابو بکر ابن ابی داود اور ابو عروبہ و آخرون اور بہت سارے محدثین شامل ہیں۔ ان کی وفات 250 ہجری میں ہوئی۔ مصر میں آپ کے اساتذہ کرام میں 3 نام زیادہ مشہور ہیں، محمد بن رمح، ابو الطاہر، احمد بن السرح، یونس بن عبد الاعلی۔ مصر کے محدث یونس بن عبد الاعلی کا تذکرہ تو تذکرۃ الحفاظ کے صفحہ نمبر 527 اور 528 پہ علامہ شمس الدین ذہبی انہوں نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ دیکھیں حدث عنہ، ان سے روایت لینے والوں میں اصحاب سیاہ ستہ میں سے یہ 3 حضرات شامل ہیں، امام مسلم، امام نسائی اور امام ابن ماجہ قزوینی رحمہ اللہ تعالی۔ بغداد میں آپ کے ایک استاد کا تذکرہ تو بغداد میں امام ابو ثور جو بڑے مشہور امام ہیں، جن کا تذکرہ علامہ ذہبی نے ان الفاظ میں کیا ہے الامام المجتہد الحافظ ابراہیم بن خالد الکلبی البغدادی، کہ یہ بڑے محدث بھی ہیں اور مجتہد بھی ہیں۔ ان سے روایت لینے والوں میں اصحاب سیاہ ستہ میں سے یہ 2 نام شامل ہیں، وعنہ ابو داود و ابن ماجہ۔ ان سے روایت لینے والوں میں امام ابو داود اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی شامل ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ تعالی نے ان کے بارے میں فرمایا ہوا ثقۃ مامون احد الفقہاء کہ محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں۔ عراق میں آپ کے اساتذہ کرام میں مشہور محدث ابو بکر ابن ابی شیبہ، عثمان بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، اسماعیل ابن ابی موسیٰ، احمد بن عبدہ، سوید ابن سعید، عبداللہ ابن معاویہ، جبارہ ابن المغلس، یہ مشہور محدثین ہیں جو عراق یعنی کوفہ میں مرجع خلائق تھے۔ تو کوفہ کے مشہور محدث ابو بکر ابن ابی شیبہ کا تذکرہ، یہ وہ مشہور محدث ہیں جن کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کتب احادیث کے اندر ایک بڑا مقام رکھتی ہے۔
تو ابو بکر ابن ابی شیبہ تو یہ بھی 8ویں طبقے کے محدث ہیں، اور 8ویں طبقے میں 21ویں نمبر پہ ان کا تذکرہ ہے، اور مجموعی طور پہ کتاب میں جو تراجم قائم کیے گئے ہیں اس میں 439 نمبر پہ آپ کا تذکرہ موجود ہے۔ ان سے روایت لینے والوں میں اصحاب سیاہ ستہ میں سے یہ 5 حضرات شامل ہیں: امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ان سے روایت نہیں کیا۔ یہاں دیکھیں وعنہ، اور ان سے روایت لینے والوں میں ابو زرعہ، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام ابن ماجہ، یہ حضرات شامل ہیں۔ اب یہاں علامہ ذہبی نے اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ کے صفحہ نمبر 433 پہ ایک بڑی عجیب بات نقل فرمائی ہے، اور یہ بات انہوں نے ابو عبید ان کے واسطے سے نقل کی۔ وقال ابو عبید، اور یہ ابو عبید جو قاسم ابن سلام کے نام سے معروف ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ انتہى الحدیث الی اربعۃ، کہ حدیث کا علم 4 اشخاص پر آ کر منتہی ہوا، تو ان 4 میں سے ابو بکر ابن ابی شیبہ اسردہم لہ، یہ حسن ادا میں، وَأَحْمَدُ أَفْقَهُهُمْ فِيهِ، اور امام احمد ابن حنبل تفقہ میں، اور یحییٰ ابن معین اجمعہم لہ جامعیت میں، اور علی ابن المدینی وسعت معلومات میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہیں۔ یعنی احادیث مبارکہ کا علم ان 4 اشخاص پہ آ کر اپنے انتہائی بلند رتبے پہ پہنچ جاتا ہے، اور ان میں سے جو سب سے پہلا نام ابو عبید قاسم ابن سلام نے ذکر کیا، تو ابو بکر ابن ابی شیبہ اسردہم لہ، کہ ان میں سے امام ابو بکر ابن ابی شیبہ حسن ادا میں سب سے آگے ہیں۔ اسی طرح کوفہ کے محدثین میں ابو بکر ابن ابی شیبہ کے بھائی عثمان ابن ابی شیبہ بھی شامل ہیں، ان کا تذکرہ بھی تذکرۃ الحفاظ کے صفحہ نمبر 544 پر موجود ہے، اور ان سے روایت کرنے والوں میں بھی یہ 5 محدثین شامل ہیں: امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام نسائی اور امام ابن ماجہ قزوینی۔ وعنہ الجماعت سوى الترمذی، اور ان سے امام ترمذی رحمہ اللہ کے علاوہ باقی 5 ائمہ نے روایت لی ہے۔ اسی طرح بغداد کے مشہور محدث زہیر ابن حرب، ان کا تذکرہ بھی امام ذہبی رحمہ اللہ نے امام ابن ماجہ کے مشائخ میں فرمایا ہے۔ ابو خیثمہ زہیر ابن حرب، یہ بھی امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ ان سے روایت لینے والوں میں اصحاب سیاہ ستہ میں سے یہ 5 حضرات ہیں: امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام نسائی اور امام ابن ماجہ قزوینی رحمہ اللہ تعالی۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کوفہ کے اندر امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے استاد ابو بکر ابن ابی شیبہ کا بہت بڑا حلقہ درس تھا۔ اخبرنا ابو منصور القزاز، کہ ابو منصور قزاز یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ 234 ہجری میں اس وقت کے خلیفہ متوکل نے اپنے زمانے کے فقہاء اور محدثین ان کو اکٹھا کیا، تو ان کے اندر مصعب الزبیری، اسحاق ابن ابی اسرائیل، ابراہیم ابن عبداللہ حروی، عبداللہ اور عثمان ابنا ابی شیبہ، ابو شیبہ کے دونوں بیٹے بھی شامل تھے۔ ان تمام محدثین کو متوکل نے اپنے پاس بلایا، فقسمت بینہم الجوائز، اور ان کے درمیان انعامات تقسیم کیے اور ان کے وظائف مقرر کیے۔ وامرہم المتوکل، متوکل نے ان سے گزارش کی کہ ان یجلسوا للناس، کہ وہ لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے بیٹھیں اور وہ احادیث مبارکہ کو بیان کریں۔ تو اب کیا ہوا، ان دونوں بھائیوں میں سے فجلس عثمان ابن ابی شیبہ فی مدینۃ المنصور، تو عثمان ابن ابی شیبہ تو منصور کے شہر میں بیٹھے اور ان کے لیے ممبر لگایا گیا، وضع لہ ممبر واجتمع علیہ نحو من 30,000 من الناس، اور اس وقت ان کے پاس جو شاگرد پڑھنے کے لیے آئے وہ 30,000 30,000 تھے۔ اسی طرح ان کے دوسرے بھائی ابو بکر ابن ابی شیبہ مسجد رصافہ میں رہائش پذیر ہوئے، واجتمع علیہ نحو من 30,000، تو ان کے پاس بھی
30,000 اس کے لگ بھگ افراد جمع ہوئے۔ اس عبارت کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دور میں محدثین کا حلقہ درس بہت بڑا ہوتا تھا، اور خاص طور پہ یہ دونوں بھائی ابو بکر ابن ابی شیبہ اور عثمان ابن ابی شیبہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت تامہ عطا فرمائی۔ آپ کے مشہور تلامذہ کون کون سے ہیں؟ تو یہاں 11 مشہور تلامذہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان مشہور تلامذہ کا نام یہاں ہم ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ آپ کے مشہور تلامذہ میں ابراہیم ابن دینار ہمدانی، احمد ابن ابراہیم قزوینی، ابو طیب احمد ابن روح، ابو عمر احمد ابن محمد ابن حکیم، اسحاق ابن محمد قزوینی، جعفر ابن ادریس، الحسین ابن علی یزدانیار، سلیمان ابن یزید قزوینی، ابو الحسن علی ابن ابراہیم، علی ابن سعید ابن عبداللہ اور محمد ابن عیسیٰ الصفار شامل ہیں۔ آپ کی سنن کے مشہور روات کون سے ہیں جنہوں نے براہ راست آپ سے امام ابن ماجہ پڑھی اور پھر انہوں نے اس سنن کو ان سے روایت کیا، یعنی آگے پڑھایا؟ تو اس میں سے پہلا نام ابو الحسن علی ابن ابراہیم القزوینی ان کا آتا ہے، دوسرا نام ابو بکر حامد الابہری، تیسرا نام سلیمان ابن یزید، چوتھا نام ابراہیم ابن دینار الابہری کا ہے، پانچواں نام ابو جعفر محمد ابن عیسیٰ کا، اور چھٹا نام سعدون الابہری کا ہے۔ ابہر آپ کے علم میں ہوگا کہ ابہر یہ شہر اور ایک علاقہ ہے۔ اب ہم آپ کی تالیفات کو دیکھتے ہیں۔ آپ کی تالیفات میں 3 کتابیں ملتی ہیں، سنن ابن ماجہ، دوسری تفسیر القرآن اور تیسری کتاب التاریخ۔ مکتبہ دار التحصیل کی السنن میں آپ کی ان مؤلفات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے عنوان قائم کیا ہے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی مؤلفات، اور یہاں یہ بات نقل کی ہے کہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی تصانیف میں صرف 3 کتابوں کا حوالہ ملتا ہے۔ نمبر 1 کتاب السنن جو ہمارے سامنے ہے اور جس کے اسباق کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور دوسری تفسیر القرآن، اور تیسری کتاب التاریخ۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام ابن ماجہ کثیر التصانیف نہیں ہیں، آپ نے یہی 3 کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، اس لیے کہ اگر آپ کی تصانیف ان 3 کے علاوہ اور بھی ہوتی تو مورخین ان کا تذکرہ بہرحال کہیں نہ کہیں کرتے، اور شاید حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ذوق احادیث مبارکہ کے محفوظ کرنے کی طرف زیادہ تھا، اس لیے انہوں نے تصانیف کی طرف زیادہ توجہ نہیں فرمائی۔ آج کے سبق کا خلاصہ، ہم نے اپنے آج کے سبق میں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے اساتذہ کرام کا تذکرہ اس کو پڑھا، آپ کے مشہور شاگرد کون سے ہیں ان کے بارے میں پڑھا، اور آپ کی سنن کے مشہور روات کون سے ہیں ان کے بارے میں پڑھا، اور آپ کی تالیفات کون کون سی ہیں ان کے بارے میں جانا۔ آخر میں ہم اپنے آج کے سبق سے متعلق تمرینی سوالات ان کو دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد مشہور محدث دحیم کب پیدا ہوئے؟ عراق میں آپ کے ایک استاد کی مشہور کتاب مصنف ہے، وہ محدث کون ہیں؟ آپ کی تالیفات کتنی اور کون سی ہیں؟ چوتھا سوال یہ ہے کہ 30,000 کے قریب شاگرد آپ کے کون سے 2 اساتذہ کی مجلس میں حاضر ہوئے؟ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔